السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کام کرنے والوں کی کوالٹیز کو بیان کیا ہے کہ ایک بندہ جب کام کر رہا ہو، جاب کر رہا ہو، تو اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو دو کوالٹیز کو قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا سورہ قصص آیت نمبر 26 میں۔ اس میں ایک کوالٹی بتائی گئی القوی، یعنی طاقتور ہو، یعنی جو کام ان کو دیا جائے وہ کام کی صلاحیت اور قوت ان میں ہو۔ جیسے مزدوری والا کام ہے تو وہ اس کو کر سکے، وہ کمزور نہ ہو، یا ذہنی دماغ لڑا کر کام کرنے کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس کو کر سکے، اس کے اندر وہ کمزور نہ ہو۔ تو القوی کے اندر یہ تمام طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ دوسری کوالٹی بیان کی گئی الامین و امانت دار ہو۔ امانت دار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو کام دیا جائے وہ اس کو خوبی کے ساتھ میں کر دینے والا ہو، اس میں کسی قسم کی خیانت وہ نہ کرے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر آج ہم اپنے معاشرے کے اوپر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے کر رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو جاب ہم کرتے ہیں اس میں بہت سارے احباب آج کل چونکہ تھمبنیل وغیرہ ہوتا ہے تو ٹائم جو ہے چیک ان چیک آؤٹ کرنا ہوتا ہے، تو بہت سارے احباب چیک ان چیک آؤٹ کا اگر سلسلہ ہو، وہاں پر وہ نظام ہو تو وہاں پر چیک ان اور چیک آؤٹ تو ٹائم پر کر دیتے ہیں، لیکن اس کے دوران جو کام کر رہے ہیں، آفس کے جو آرس ہیں، جو کام کرنا ہے، اس میں ہم جو ہے دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اس امانت میں خیانت ہے، چونکہ آپ کو 8 گھنٹے کے لیے کام پر رکھا گیا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان 8 گھنٹوں میں اس کام کو انجام دیں، ان کاموں کو انجام دیں۔ تو یہ اسی طریقے سے جہاں پر رجسٹر کا مسئلہ ہے تو وہاں پر بھی بہت سارے لوگ جو ہے غلط ٹائم لکھ دیتے ہیں۔ ٹائمنگ ان کی شروع ہوتی ہے 10 بجے سے، لیکن وہ آتے ہیں 11 بجے اور لکھ دیتے ہیں 10:30 بجے یا 10 بجے۔ جانے کی ٹائمنگ ان کی 5 بجے ہوتی ہے، جاتے ہیں 4:30 بجے، لکھ دیتے ہیں 5 بجے۔ تو یہ اوقات میں خیانت ہے، یہ وقت کے اندر خیانت ہے۔ اس سلسلے میں اسلام نے منع کیا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں بعض کمپنیز کے اندر یا بعض آفیسز کے اندر کبھی اوور ٹائم کام کرنا ہوتا ہے۔ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اتنے دن ہیں، اتنے دنوں میں یہ 2 دن اوور ٹائم کام کرنا ہے چونکہ ہمیں اپنا ورک کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو وہ اوور ٹائمنگ کے اندر بھی بہت سارے احباب جو ہے یہ ہتھ کنڈا اپناتے ہیں یا یہ چیز اختیار کرتے ہیں کہ اس دن آفس کے اندر انہیں 6 بجے تک کام کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ نکل جاتے ہیں 5 بجے اور لکھ دیتے ہیں 6 بجے۔ تو اسلام نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے کہ اوور ٹائمنگ کے اندر بھی غلط چیز اندراج نہ کی جائے، غلط چیز انٹری نہ کی جائے۔ اگر آپ نے کام کیا ہے تو جتنا وقت کیا ہے اتنا وقت بتایا جائے، اور اگر آپ نے کام نہیں کیا ہے تو جتنا وقت نہیں کیا ہے اس کو صاف اور واضح انداز میں لکھ دیا جائے۔ تو یہ 2 باتیں تھیں کہ چیک ان چیک آؤٹ کے وقت میں وقت پر ہے، لیکن جو کام کا ڈیوریشن ہے اس کے اندر کوئی دوسرے کام کر رہے ہوں، اور ایسے ہی اوور ٹائمنگ کے اندر جو کام کرنا ہے وہ اوور ٹائم نہیں کیا لیکن لکھ دیا اوور ٹائم۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ ایسے ہی بعض احباب جو ہے ان کو آنا ہوتا ہے مہینے کے اندر تقریباً 26 ڈیز ان کی ڈیوٹی ڈیز ہوتے ہیں، 4 دن چھٹی ہوتی ہے سنڈیز کو ملا کر۔ تو گورنمنٹ جاب کرنے والے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، چونکہ وہاں پر کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہوتا یا پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو آتے ہیں 20 ڈیز، لیکن رجسٹر کے اندر لکھ دیتے ہیں 26 ڈیز ہم آئے ہیں، ان کی سائن اور سگنیچر ہوتی ہے۔ تو اسلامک ایسپیکٹ سے یہ چیز بھی غلط ہے، چونکہ کام کرنے والے کی جو کوالٹیز بیان کی گئی تھی وہ تھی الامین، امانت دار۔ تو اب جو 3 شکلیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں کہ ٹائم غلط انٹری کرنا، ایسے ہی غلط اوور ٹائم لکھنا، اور ایسے ہی 20 دن کام کر کے 26 دن کا رجسٹر کے اندر لکھ دینا، یہ 3 طرح کی چیزیں یہ امانت کے اندر خیانت والی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیز اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اس لیے فقہاء نے بات لکھی ہے
کہ اگر اس انداز میں کام کر کے اگر ہم نے کمائی جو ہے حاصل کی یا ہم نے سیلری حاصل کی تو وہ سیلری جن دنوں میں ہم نے کام نہیں کیا اس کی بھی حاصل کر لی، جس وقت میں ہم نے کام نہیں کیا اس کی بھی حاصل کر لی۔ تو یہ جو زائد چیز جس میں ہم کام نہیں کر کے بھی کام کیے ہیں وہاں پر مینشن کر کے جو لے رہے ہیں، یہ پیسہ جائز نہیں ہے۔ اس کے استعمال سے بچنا چاہیے، وہاں پر بتا دینا چاہیے ذمہ داروں کو کہ ہم اتنے دن آئے ہیں اور اتنے دن نہیں آئے ہیں، یہ وقت پر ہم آئے ہیں اور یہ وقت پر ہم گئے ہیں، اس کے اندر انٹری غلط نہیں ہونی چاہیے۔ تنخواہ دی بھی جا رہی ہو تو وہاں پر کہہ کر اس تنخواہ کو علیحدہ کر دینا چاہیے، واپس کر دینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ چیز جب ہم کھائیں گے تو ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ہوگی، ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ گرچہ کہ 500 اور 1000 روپے یا 5000 یا 10,000 روپے زیادہ آتے ہوئے دکھیں گے، لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں پوچھ کریں گے، پوچھ ہوگی اس کی۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک بات آتی ہے کہ بعض مرتبہ آفیسز کے اندر یا کمپنیز کے اندر جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں ایک اگریمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ 9 بجے سے لے کر شام میں 5 بجے تک کام کریں گے۔ تو اب جو 9 بجے سے 5 بجے تک جو کام کرنا ہے وہ اسی وقت کے پابند ہے، اس سے زیادہ وقت کام ان کے ذمہ نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسا کرنا ہوتا ہے کہ زیادہ کام آ جاتا ہے، کام کا برڈن ہوتا ہے اور اس کام کو جلدی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، تو کیا زیادہ وقت ان کو رکوا کر کام کروا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سلسلے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ جس وقت میں اگریمنٹ ہو رہی ہو اسی وقت میں طے کر لیا جائے اور ملازم سے یا امپلائی سے بتایا جائے کہ آپ کو جو رکھا جا رہا ہے کبھی کبھی اس وقت سے زائد وقت بھی کبھی ضرورت ہوتی ہے آفس کو، کہ آپ اس کے لیے اگری ہیں۔ اگر وہ اگری ہوتا ہے تو اس کو زیادہ وقت جب بھی کام پڑ جائے، ضرورت پڑ جائے، اس سے کام لے سکتے ہیں، اور اگر وہ اگری نہیں ہوتا ہے تو اس سے زائد کام ہم نہیں لے سکتے۔ تو اگریمنٹ کے اندر وہ مینشن ہونا چاہیے۔ اگریمنٹ کے اندر اگر مینشن نہیں ہے تو دوسری صورت یہ ہے کہ اچانک ایسا کام آ جائے، ضرورت پڑ جائے، تو ملازم سے یا امپلائی سے اس کی خوش دلی کے ساتھ اس کا وقت لینا چاہیے کہ بھئی آج تھوڑا سا رک جائیے، کچھ زیادہ کام ہے، یہ کام کر کے ہم کمپلیٹ جاتے ہیں، اگر آپ رکیں گے تو یہ مہربانی ہوگی آپ کی طرف سے۔ اس طرح اس کو انڈرسٹینڈنگ میں آ جائے، اس کو تیار کر لے، اس کو راضی کر لے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں بھی، چاہے اگریمنٹ کے اندر ہم زیادہ وقت لے رہے ہوں یا ہم کبھی کبھی کام کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو راضی کر کے کام کروا رہے ہوں، اس زائد وقت کے پیسے ان کو دینا چاہیے۔ اسے اگر روک لیں گے تو ایسی صورت میں یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان باتوں کو ہمیں خیال میں رکھنا چاہیے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز پڑھنے کا نام ہے۔ آج کل بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ معاملات والا جو حصہ ہے یہ بہت اہم ہے اور اس کے بارے میں پوچھ بھی اہم ہوگی، کیونکہ نماز والے مسئلے کے اندر وہ چونکہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے حقوق میں سے ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں گے، لیکن یہ جو معاملات والا حصہ ہے یہ لوگوں سے متعلق ہے، حقوق العباد سے متعلق ہے۔ تو اس میں کمی اور کوتاہی پر جس سے یہ مسئلہ متعلق ہوگا، جس کے ساتھ میں ہم نے کمی زیادتی کی ہیں یا جس کے ساتھ خیانت کیا ہے، اس کی رضامندی یا اس کے معاف کرنے تک وہ چیز معاف نہیں ہوگی، اور پھر اس پر جو تنخواہ یا سیلری مل رہی ہے وہ بھی ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔